مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتلان امام سے انتقام۔ پچھلی اقساط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کی جو جماعت قاتلان امام سے انتقام لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، وہ کس طرح اور کن وجوہ سے اپنے مقصد میں ناکامی کا شکار ہوئی، جس کی سب سے نمایاں وجہ باوجود اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے براہ راست بنو امیہ کی حکومت سے ٹکر لینا تھا۔ حالانکہ انفرادی طور پر عام قاتلان حسین کوفہ میں ہی تھے، بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاتبان قضا و قدر نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کو منتخب کیا۔ مختار کے حسب و نسب کا مختصر تعارف۔ اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے مختار کے حسب نسب اور نام و کام کا مختصر سا تعارف کرا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مختار بن ابی عبیدہ قبیلہ ثقیف کے ایک ممتاز فرد تھا جو عرب کے شریف قبائل میں سے تھا اور اصل میں طائف کا باشندہ تھا۔ بعد ازاں کوفہ میں سکونت اختیار کی، ان کا شمار کوفہ کی اوساں میں ہوتا تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ کا شمار جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار میں ہوتا تھا۔ وہ کئی اسلامی غزوات میں داد شجاعت دے چکے تھے۔ بدور خلیفہ ثانی 13 ہجری کو اواخر ماہ شعبان میں اجمیوں سے جنگ کرتے ہوئے کام آئے۔ مختار کی ولادت پہلی ہجری بمقام طائف ہوئی۔ ان کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کیسان ہے۔ والد کی شہادت کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی اور زندگی کی 67 بہاریں دیکھنے کے بعد جاں بحق تسلیم ہوئے۔ جن لوگوں نے کوفہ سے حضرت امام حسین کو بلاوے کے خطوط لکھے تھے، اگرچہ ان میں مختار کا کہیں نام نہیں ملتا، لیکن کوفہ پہنچ کر امام کے سفیر خاص جناب مسلم بن عقیل نے پہلے مختار کے گھر ہی قیام کیا تھا۔ جیسا کہ اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے، اسی بھی مختار کے ہمدرد اہل بیت ہونے پر تیز روشنی پڑتی ہے۔ ہاں، بعد ازاں ابن زیاد کی آمد سے جب حالات دگردوں ہوئے اور اس وقت مختار کوفہ سے باہر اپنی ملکیتی بستی میں گئے تھے جس کا نام لقفہ تھا، جہاں ان کی جائیداد اور باغات تھے، ہانی کے گھر منتقل ہو گئے اور جناب ہانی کی گرفتاری کے واقعہ کی وجہ سے اچانک اور قبل از وقت تھا، اس لیے مختار ان کے ساتھ شامل نہ ہو سکے۔ ہاں، جب ان کو ان کے خروج کی اطلاع ملی تو اپنی قوم و قبیلہ اور اپنے غلاموں کی ایک جمعیت کے ساتھ رات کے وقت کوفہ پہنچے، مگر اس وقت جناب مسلم روپوش ہو چکے تھے اور ابن زیاد کے حکم سے عمرو بن حریث نے امان کا جھنڈا بلند کر رکھا تھا کہ جو اس کے نیچے آ جائے اسے امان مل جائے گی۔ چنانچہ بعض لوگوں کے مشورے سے مختار اسی جھنڈے کے نیچے چلے گئے اور صبح تک وہیں رہے، مگر چونکہ حاکم وقت کو مختار کی طرف سے کافی شکوک و شبہات تھے، لہٰذا انہیں امان نہ مل سکی، اس لیے انہیں صبح زندان میں بھیج دیا گیا، بلکہ ابن زیاد نے چھڑی کے ساتھ اس کے منہ پر کچھ ضربیں بھی لگائیں جس سے ان کی ایک آنکھ کو کچھ نقصان بھی پہنچا۔ اسی قید میں جناب میثم تمار بھی قید تھے۔ انہوں نے مختار کو بشارت دی کہ ہم عنقریب قید سے آزاد ہو جائیں گے اور یہ مردود ابن زیاد تمہارے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا۔ مختار نے دریافت کیا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میثم نے کہا، میں نے حضرت علی سے سنا ہے۔ پھر مختار شہادت حسین تک مسلسل ابن زیاد کے زندان میں رہے۔ بعد ازاں مختار نے تمام صورتحال لکھ کر عبداللہ ابن عمر کو بھیجی اور ان سے اپنی رہائی کے لیے یزید کے پاس سفارش کی استدعا کی۔ چونکہ مختار کی بہن صفیہ عبداللہ کے گھر تھی، جب اسے اپنے بھائی کی قید و بند کی اطلاع ملی تو اس نے بااصرار عبداللہ کو سفارش کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے یزید کے نام سفارشی خط لکھا۔ ادھر یزید بھی ایسے سربر آوردہ لوگوں کی دل شکنی کرنا خلاف مصلحت سمجھتا تھا، اور اب تو چونکہ عبداللہ نے اس کی بیعت بھی کر لی تھی، اس لیے بھی اسے اس کی خاطرداری ملحوظ تھی۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد کو تاکیدی حکم نامہ بھیجا کہ یہ میرا مکتوب دیکھتے ہی مختار کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ابن زیاد نے مختار کو بلا کر آزاد کر دیا، مگر یہ شرط کر لی کہ 3 دن کے اندر اندر کوفہ سے نکل جاؤ، ورنہ حکومت تمہارے خون کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام رسل و رسائل لے جانے اور لے آنے کا کام کوفہ کے ایک معلم عمیر بن عامر نامی شخص نے انجام دیا۔ چنانچہ رہائی کے تیسرے روز بعد مختار حجاز روانہ ہو گئے۔ وہاں عبداللہ بن زبیر نے امام حسین کے خون ناحق کا انتقام کا بہانہ کر کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ مختار نے چند ایسی شرائط کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کی جن کی بنا پر وہ ابن زبیر کی کامیابی کے بعد قاتلان امام سے انتقام لے سکے، مگر ابن زبیر نے وہ شرائط قبول نہ کی، اس لیے مختار اس کے ہاں سے چلے گئے اور سال بھر طائف میں رہے۔
ایک سال کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مختار کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ طائف میں ہے۔ مختار دوبارہ مکہ پہنچے اور انہی شرائط پر جو پہلے ابن زبیر نے مسترد کر دی تھی بیعت کر لی اور برابر 5 ماہ اور کچھ دن ابن زبیر کے ہمراہ مکہ میں قیام کیا۔ اسی دوران اہل مدینہ کے بیعت یزید توڑنے اور یزید کے ان کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں لشکر جرار بھیجنے اور اس کے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہی مچانے کا المیہ پیش آیا، جو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل مدینہ کی سرکوبی کے بعد مسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ابن زبیر کے ساتھ نمٹنے کے لیے مکہ روانہ ہوا، مگر چونکہ اس ملعون کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اس لیے راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کی نیابت میں حسین بن نمیر نے قیادت سنبھالی اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین تھا اس لیے خانہ خدا پر آگ برسائی گئی۔ اس جنگ میں مختار ابن زبیر کی طرف سے شریک تھے اور تن تنہا کچھ اس طرح داد و شجاعت دی کہ شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے اور بالآخر ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اسی اثنا میں حسین کو مرگ یزید کی اطلاع ملی اور وہ محاصرہ اٹھا کر مدینہ سے ہوتا ہوا اور بنی امیہ مثل مروان وغیرہ کو ہمراہ لیتا ہوا واپس شام چلا گیا۔ مرگ یزید کے بعد کچھ وقت کے لیے ابن زبیر کے حق میں فضا سازگار ہو گئی، چنانچہ حجاز اور عراق وغیرہ کے اکثر لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ جوں جوں ابن زبیر کی ظاہری طاقت بڑھتی گئی اس نے انتقام امام کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اپنی تمام توجہ اپنی سلطنت کے مضبوط کرنے پر صرف کرنے لگا۔ مختار اس سے دل برداشتہ ہو گئے۔ اسی اثنا میں کوفہ کا ایک باشندہ خانی بن ابی حیل ودائی غرض عمرہ ماہ رمضان میں وارد مکہ ہوا۔ مختار نے اس سے اہل کوفہ کی موجودہ حالت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ اگرچہ اکثر لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت کر لی ہے مگر اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاحال کسی کی بیعت نہیں کی۔ اگر ان کو کوئی صحیح قائد مل جائے تو وہ ان کے ذریعے عراق و حجاز وغیرہ پر حکومت کر سکتا ہے۔ یہ سن کر مختار نے کہا، وہ شخص میں ہی ہوں گا جو ان سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرے گا اور ان کے ذریعے حق کا بول بالا کر کے باطل کا سر نگوں کرے گا۔ اس کے بعد مختار ابن زبیر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتے ہوئے کوفہ کی راہ لی اور بڑی سرعت کے ساتھ منازل طے کرتے ہوئے بروز جمعہ کو کوفہ کے قریب نہر ہیرا پہنچے۔ وہاں گھوڑے سے اترا، غسل کیا، تیل لگایا، سر پر امامہ باندھا اور لباس فاخرہ زیب تن کیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کوفہ میں داخل ہوئے۔ جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے سلام کرنے کے بعد برابر یہی کہتے جاتے، تمہیں فتح و ظفر کی بشارت ہو، تم جو کچھ چاہتے تھے وہ تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس وقت کوفہ کی داخلی حالت یہ تھی کہ اہل کوفہ نے عمر بن حریث کو جو ابن زیاد کا نائب تھا نکال دیا تھا اور اس کی جگہ ابن زبیر نے عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا، جو برابر ابن زبیر کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا۔ وہ سلیمان بن خرد خزائی اپنی جماعت کے ساتھ امام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے حکومت شام سے ٹکر لینے کی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ ان حالات میں جب مختار کوفہ میں پہنچے اور اہل کوفہ کو ان کی عزائم کا علم ہوا تو قاتلان امام کو اپنا اندیشہ لاحق ہوا۔ چنانچہ عمر بن سعد، شبس بن ربیع، یزید بن حارث وغیرہ نے حاکم کوفہ کے کان بھرنے شروع کیے کہ سلیمان بن سرد تو تمہارے دشمن سے ٹکر لینا چاہتے ہیں لیکن مختار کا مقابلہ براہ راست تمہاری حکومت سے ہے، اس لیے ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ حاکم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور اس نے اچانک مختار کو پکڑ کر زندان میں بھیج دیا۔ اسی اثنا میں سلیمان بن خرد خزائی کی جماعت توابین کے چند بچے کچے آدمی رفاعہ بن شداد کی ہمراہی میں کوفہ واپس پہنچ گئے۔ مختار نے زندان سے ہی ان کے نام ہمدردی کا ایک مکتوب بھیجا۔ ان کے جواب میں انہوں نے مختار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں اپنے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زبردستی آ کر آپ کو زندان سے نکال دیں۔ مختار ان کے اس ہمت افزا جواب سے بہت خوش ہوا اور جواب میں کہلا بھیجا، اس بات کی ضرورت نہیں، تم مطمئن رہو، میں عنقریب رہا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد مختار نے اپنے غلام کو ایک خط دے کر مدینہ میں اپنی بہنوئی عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور اس سے استدعا کی کہ چونکہ مجھے بلا وجہ دوبارہ قید کر دیا گیا ہے اس لیے آپ عبداللہ بن یزید انصاری حاکم کوفہ کے نام سفارشی خط لکھیں، امید ہے کہ اس طرح میں رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
چنانچہ عبداللہ نے فوراً حاکم کوفہ مختار کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں سفارش کی کہ جلد از جلد انہیں رہا کر دیا جائے۔ حاکم کوفہ کے پاس یہ سفارش نامہ پہنچا تو اس نے مختار سے خروج نہ کرنے کے متعلق بہت کچھ عہد و پیمان بلکہ اشراف کوفہ سے دستکفیل لینے کے بعد رہائی کے احکام صادر کیے۔ مختار جبکہ ابھی زندان میں تھے، ان کی بیعت کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، مگر رہائی کے بعد تو اس سلسلہ نے مزید شدت اختیار کر لی اور اکابر و اشراف کوفہ برابر مختار کے گھر آنے جانے اور ان کی بیعت میں داخل ہونے لگے اور روز بروز ان کی طاقت بڑھنے لگی۔ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ اور ابراہیم بن محمد امیر خراج کی اس نرم روی یا کمزوری سے متاثر ہو کر ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن متی کو نیا گورنر مقرر کیا، جو کہ 25 ماہ رمضان کو کوفہ پہنچا۔ یہ درست ہے کہ مختار کے اعوان و انصار کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے ممتاز افراد اس تحریک میں شامل ہو رہے تھے، مگر مختار چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم بن مالک اشتر کو اپنی جماعت میں شامل کرے، جو اپنے عظیم باپ کی طرح بہت بہادر و دلیر اور ایک دل آویز و ممتاز شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ بڑے لطائف الحیل کے ساتھ مختار انہیں اپنی اس تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اب برابر طرفین سے باہمی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ان کی شمولیت کی وجہ سے اس تحریک میں بہت وزن پیدا ہو گیا۔ جو اجمی لوگ کوفہ میں مقیم تھے بوجہ محبت اہل بیت، وہ بھی بہت جلد اس مقدس تحریک میں شامل ہو گئے، جن کی تعداد 20,000 سے بھی متجاوز تھی۔ جب عبداللہ بن متی کو مختار کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اس نے ایک جمعیت کو بھیجا کہ مختار کو دربار میں لائیں۔ چنانچہ مختار جانے پر تیار بھی ہو گئے، مگر جب ابن متی کے ہی بعض آدمیوں کے اشارے سے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا تو مرض کا بہانہ کر کے حاضر ہونے سے معذرت طلب کی۔ اس طرح اس متوقع آفت سے بال بال بچ گئے۔ جماعت توابین کے برعکس مختار کا یہ خیال تھا کہ انفرادی طور پر چونکہ قاتلان حسین کا مرکز کوفہ ہے، اس لیے ان سے یہی نمٹنا چاہیے۔ بہرحال مختار نے جب فضا سازگار کر لی تو شب پنجشنبہ 15-16 ربیع الاول 66 ہجری کے درمیانی شب عملی اقدام کرنے کے لیے تجویز کی۔ جس مکان میں مختار کی رہائش تھی اس کے ارد گرد والے مکانوں میں اپنے بکثرت آدمی جمع کر رکھے تھے، لیکن پروگرام سے ایک رات پہلے ایک خاص سبب سے اقدام کرنا پڑ گیا۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن متی کو اس کی خفیہ پولیس کے سربراہ ایاس بن مزارب نے اطلاع دی کہ انہی 2 راتوں میں مختار خروج کرنے والے ہیں، لہٰذا ابن متی کے حکم سے کوفہ کے تمام بڑے بڑے شارع عاموں کی ناکہ بندی کر دی گئی اور ہر چوک میں فوج کے دستے متعین کر دیے گئے۔ شب چہارشنبہ کو ابراہیم بن الاشتر حسب معمول نماز مغرب کے بعد مختار کے پاس آنا چاہتے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ابن متی نے ناکہ بندی کر دی ہے اور شہر کے سب سے بڑے بڑے شارع عاموں پر فوج کی باری جمعیت مقرر کر دی ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے جنگ آزمودہ 100 آدمی ہمراہ لیے اور ان کو اسلحہ جنگ سے مسلح کر کے اوپر سے آدھی کپڑے پہنا دیے۔ جب وہ اس حال میں روانہ ہوئے تو باب الفیر سے آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایاس بن مزارب سے مڈبھیڑ ہو گئی، جو اپنی پولیس کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔